वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। محترم بھائیوں، شیخ محترم نے آج کا خطبہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجتے ہوئے شروع کیا اور کہا: میرے بھائیوں، مسلمان کی زندگی دکھ، تکلیف، خوشی اور عیش و عشرت کے درمیان رہا کرتی ہے۔ کبھی انسان کی زندگی میں دکھ اور تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، کبھی انسان خوشی، مسرت، اطمینان، عیش اور عشرت کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیخ محترم نے فرمایا کہ بھائیوں، ابھی سوریہ میں اور ترکیہ میں جو زلزلہ آیا ہے وہ بھی انہی احوال کے مابین ہے۔ وہ جو تکلیف ہے، وہ جو دکھ ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے بھائیوں پر آئی ہوئی ہیں۔ اور شیخ نے کہا کہ ہمارا اسلام ہمیں صدقہ کرنے پر اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے پر ابھارتا ہے۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھا کر کے بھی، خفیہ طور پہ بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، جس طرح سے بھی لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جانتا ہے اور اللہ رب العالمین خرچ کرنے والوں کو ان کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ اسلام نے ہمیں مسلمان بھائیوں کے تعاون اور مدد کی ترغیب دی ہے۔ شیخ محترم نے حدیث پیش کی اور کہا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کی مدد کرتا ہے جو اپنے بھائیوں کی مدد کرتا ہے۔ اس طرح سے شیخ نے کہا کہ جو اپنے بھائی سے کسی دنیاوی تکلیف اور مصیبت کو دور کرتا ہے، اس میں جو ہے شریک ہوتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے ان پر کم کرے، تو اللہ رب العالمین آخرت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی اس سے ختم کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے شیخ محترم نے اور بہت ساری ایسی حدیثیں پڑھیں جن میں ہمیں صدقہ، خیرات اور لوگوں کے مساعدے پر، مسلمانوں کے کام آنے پر ابھارا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، شیخ محترم نے جب دوسرا خطبہ شروع کیا تو کہا اللہ رب العالمین کی تعریف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شیخ محترم نے درود بھیجی اور کہا کہ میرے بھائیوں، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی چاہیے، تو ہمیں اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو تقدیر اللہ رب العالمین نے ہماری لکھی ہے اس پر ہمیں ایمان لانا ہوگا، اور ہمیں اللہ رب العالمین سے ہر حال میں جڑ کے رہنا ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پیروی کرنی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، اور جو اسلام نے ہمیں جن باتوں پر ابھارا ہے ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ انہی باتوں میں سے جن پر اسلام نے ہمیں ابھارا ہے، تکلیف زدہ مسلمانوں کو، مصیبت زدہ مسلمانوں کو اپنا تعاون دینا بھی انہی میں سے ہے۔ اور شیخ نے کہا کہ الحمدللہ زلزلہ سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے مملکت سعودی عرب نے، یہاں کے حکام نے، ملک سلمان حفظہ اللہ اور ولی عہد محمد سلمان حفظہ اللہ نے جو ہے ایک حساب، ایک اکاؤنٹ کھلوایا ہے جس میں جو بھی جتنا چاہے اپنا تعاون پیش کر سکتا ہے۔ ساہی منصہ ہے، اس کی ایک لنک ہے، اس پر جا کر کے آپ 1 ریال، 2 ریال، آدھا ریال، جتنا بھی آپ کی جو ہے سکت اور استطاعت ہو، نہ جا کر کے اس میں آپ اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا تعاون ڈائریکٹ جو ہمارے مصیبت زدہ بھائی ہیں، پریشان بھائی ہیں ترکیہ میں، سوریہ میں، ان کو جائے گا۔ اور شیخ نے کہا کہ یہ ہمارے اس مبارک اور جو ہے لوگوں کی تعاون میں مشہور جو ہمارا ملک ہے، اس میں جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ الحمدللہ جہاں بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، سب سے پہلے الحمدللہ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اور اخباروں میں پڑھتے ہیں اور ہر جگہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہر جگہ تعاون جو جاتا ہے الحمدللہ مملکت سعودی عرب کا جاتا ہے۔ پورے سال تو الحمدللہ تعاون یہاں سے جو ہے چلتا ہی رہتا ہے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے سب سے پہلا تعاون، سب سے پہلا ایڈ، سب سے پہلے ریلیف جو ہے مملکت سعودی عرب کی طرف سے جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ میرے بھائیوں کہ ہم مملکت سعودی عرب کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس ملک کو تا قیامت قائم و دائم رکھے، اور اللہ رب العالمین یہاں کے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس ملک کو کسی کی نظر نہ لگے، حاسدین کی حسد سے اللہ رب العالمین اور شر پسندوں کے شر سے اس ملک کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، شیخ محترم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھا، اس طرح سے بارش کی دعا کی، اور پھر شیخ محترم نے خطبہ ختم کیا۔ میرے بھائیوں، تو یہ آج کے اس خطبے کا خلاصہ تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام نے ہمیں لوگوں کی مدد اور تعاون پر ابھارا ہے، اور جو زلزلہ اور جو ہے مصیبت سوریہ اور ترکیہ میں آئی ہوئی ہے
اس کے سلسلے میں مملکت سعودی عرب کے لوگ جو ہے اپنا تعاون بھیج رہے ہیں، جس کو جو استطاعت ہو سکت ہو وہ بھی جو ہے ساحم منصہ کے ذریعے سے یعنی اپنا تعاون پیش کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم لوگوں نے جان لیا۔ میرے بھائیوں، آج آئیے ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہم کون سے مہینے سے گزرے ہیں؟ عربی مہینہ کون سے چل رہا ہے؟ رجب کا مہینہ ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ کون سے مہینوں میں سے؟ حرمت والے 4 مہینے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین جب سے دنیا اور آسمان کو پیدا کیا ہے، جب سے زمین و آسمان کو اللہ رب العالمین پیدا کیا ہے، مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 4 تعظیم اور عظمت والے مہینے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ لگاتار 3 آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک بیچ میں آتا ہے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تمام سال کے جو ہے مہینوں میں نیک اعمال کرنے چاہیے، برائیوں سے بچنے چاہیے، لیکن اس مہینے میں خاص طور سے ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی بندگی اور نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن وہی نیک اعمال جو ہم عام دنوں میں کرتے تھے، یعنی کہ اس مہینے میں کوئی ہم خاص روزہ رکھیں، کوئی خاص روزہ رکھنا اس مہینے میں ثابت نہیں ہے، نہیں رکھنا چاہیے خاص روزہ۔ اگر ہم پورے مہینے میں رکھتے آ رہے ہیں، ہے نا، تو ہم رکھیں گے، اور اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہے جمعرات اور پیر کا روزہ رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، رکھیں۔ اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے 3 دن کا روزہ رکھا کرو، اور زیادہ بہتر یہ کہ ہم 13، 14، 15 کا رکھا کریں، اس کو ہم ایام بیض کہتے ہیں، ہے نا۔ تو اگر ہم ان دنوں کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں جو مشروع ہے، جو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا کرتے تھے، تو ہم ان کو انجام دیں گے، لیکن کوئی خاص عبادت، کوئی خاص جو ہے ہم اس مہینے میں اہتمام کریں، یہ درست و جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ آ گیا، طرح طرح کے پکوان بناؤ اور لوگوں کو کھلاؤ، خاص طور سے 22 رجب کے دن لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے یعنی کھانا بنانا چاہیے اور کھلانا چاہیے، اور اس کو پتہ نہیں کون سا عجیب سا نام دیتے ہیں، رجب کے کنڈے وغیرہ، اس طرح سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے درست اور جائز نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں اب ان کی تاریخ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی جو ہے حیثیت کیا ہے۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے باتیں، انہیں پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت جن امور سے اور جن کاموں سے ہو رہی ہے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس طرح سے جو ہے شب معراج کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہی رجب کی 27 تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں، معراج کا جو واقعہ ہے بہت ہی عظیم واقعہ ہے، اس میں ہمیں سب سے عظیم تحفہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ وہ تحفہ کون سا ہے؟ نماز کا تحفہ ہے۔ نماز کا تحفہ اللہ رب العالمین ہمیں معراج کے رات میں جو ہے نصیب کیا تھا، لیکن اس رات کو اگر ہم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی کوئی جو ہے تعین نہیں ہے کہ یہی رات ہے، 27 رجب کی تاریخ ہے، یا جو ہے کسی اور مہینے کی فلاں تاریخ ہے، نہیں، کوئی تعین نہیں ہے، کوئی تعین نہیں ہے کہ ہاں یہ وہی رات ہے، لیکن ہے کہ یعنی رمضان جو ہے معراج کا واقعہ پیش آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی کرامت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات جو ہے مکہ سے فلسطین گئے، فلسطین سے 7 آسمانوں تک گئے، اور اللہ رب العالمین بالکل قریب ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات مکہ میں ہی پہنچ گئے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ ورغلانا چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات بولتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بولی تو کہا کہ چلو ابوبکر کو اب جو ہے بہلا لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارا ساتھی ایسا بول رہا ہے۔ سارے لوگوں نے جھٹلا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ ہمارے ساتھی ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ یہ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، کہا کہ اگر وہی کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کا کہنا ہے، تو یہ بات سچ ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ سے جو ہے فلسطین گئے، یہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ ممکن نہیں ہے، میں آسمان سے خبر آنے کی جو ہے تصدیق کرتا ہوں، تو یہ خبر کیا ہے؟ تو میرے بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق کا لقب ملا تھا، وہ کب ملا تھا؟ اسی واقعے کی تصدیق کے بعد ملا تھا کہ وہ جو ہے صدیق ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے ساتھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو معراج کا واقعہ ہے وہ صحیح ہے، برحق ہے، ثابت ہے، لیکن اس میں کوئی خاص عبادت کرنا کہ رات میں جو ہے قیام کرنا اور دن میں جا کر کے عبادت کرنا، یہ سب میرے بھائیوں درست اور جائز نہیں ہے۔ یہ سب
اگر صحیح اور درست ہوتے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ضرور کرتے، لیکن پیارے رسول کے زمانے میں کتنے دنوں تک جو ہے یہ واقعہ آیا، کتنے جو ہے سالوں تک یہ جو ہے مہینہ آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص بات کا اہتمام کیا؟ نہیں اہتمام کیا۔ حضرت صحابہ کرام نے کبھی اہتمام نہیں کیا، اور ائمہ اعظام نے کبھی نہیں اہتمام کیا، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی، امام شافعی رحمہ اللہ بھی، امام مالک رحمہ اللہ، کسی نے بھی اہتمام نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر یہ جو آج ہم دین سمجھ رہے ہیں جس کو، اگر وہ دین کا حصہ ہوتا اصل میں تو کیا وہ پیچھے رہتے ہم سے؟ ہم زیادہ ان سے خیر کے چاہنے والے ہیں؟ میرے بھائیو ہرگز نہیں، ہم ان سے زیادہ خیر کے چاہنے والے کبھی ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ میرے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دینے والے، تیروں کے تیر کھا جاتے تھے صحابہ کرام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انگلی نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ اگر یہ سب چیزیں خیر ہوتی تو کیا وہ پیچھے رہتے ان سے؟ ہرگز پیچھے نہیں رہتے میرے بھائیو۔ تو میرے بھائیو ہم وہی کام کریں جو مسنون ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے کی ہے، جن کا ہمیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا، جن کے جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت کے اندر بتائی ہیں، جو سنت کے اندر محفوظ ہیں۔ اور دوسری جو باتیں ہیں جو یعنی شریعت کے مخالف ہیں یا جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا ہے، تو ہم ان سے پرہیز کریں، ان کے ہم قریب نہ جائیں، کیونکہ یہ سب گمراہی ہے۔ اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کیا ہے، یا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس پر نہیں ہے اور ہم کر رہے ہیں، تو گویا ہم یہ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم تک پہنچائی نہیں ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ساری باتیں ہم تک پہنچا دی ہیں۔ کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک نہیں چھپایا ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مشن کے لیے تھا کہ جو بھی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میری امت تک پورا، اپنی امت تک آپ میری تمام باتیں پہنچا دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں پہنچا دی ہیں جو کہ بالکل واضح ہیں، قرآن اور سنت ہمارے سامنے ہے، ہم خود بھی پڑھیں، خود بھی دیکھیں، اور جو جاننے والے ہیں ان کی طرف رجوع کریں، اور جو مجالس ہوتے ہیں اس طرح کے ان میں ہم جو ہے بیٹھا کریں، اس میں ہم شامل ہوا کریں۔ تو میرے بھائیوں یہ آج کے اس مہینے سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں آج میں آپ کو بتاؤں جو اگلے درس کا عنوان ہوگا، آج میں تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں تاکہ اگلے درس میں جو ہے ہم اس کو سمجھے رہیں۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں یہ چیز واجب ہے، یہ چیز حرام ہے، سنتے رہے یہ سب، یہ کیا ہے؟ شریعت کے احکام ہیں۔ کیا ہے یہ میرے بھائیوں؟ شریعت کے احکام ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ احکام شریعت۔ کیا کہتے ہیں ان کو ہم؟ احکام شریعت۔ کتنے ہیں یہ 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کون کون سے؟ واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔ کتنے ہیں بھائیوں؟ سب لوگ بولیں کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح۔ 5 ہیں، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح۔ یہ 5 ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہم سب جو ہے تھوڑا سوچتے رہے، پورے ہفتے انشاءاللہ سوچیں گے اس کے بارے میں کہ واجب کیا ہے۔ واجب جو ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ضروری ہے نا؟ واجب کا مطلب ضروری، اگر ہم کریں گے تو اس کو ہمیں اس پر ثواب ملے گا، چھوڑیں گے تو ہمیں اس پر گناہ ملے گا۔ اور حرام کیا ہے؟ حرام کے بارے میں جانتے ہیں نا؟ ہم سبھی کہتے رہتے ہیں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ایسا کرنا ہے نا۔ حرام کا مطلب کیا ہے؟ اس کو چھوڑنا ہی ہے، ضروری چھوڑنا ہے۔ حرام کا مطلب کیا ہے؟ ضروری چھوڑنا ہے۔ اگر کرو گے تو گناہ ملے گا اور چھوڑو گے تو ثواب ملے گا۔ جس جو اس کو چھوڑنا ضروری ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر ہم اس کو کریں گے تو اس پر ہمیں گناہ ملے گا۔ اور اس کے برعکس جو ہے کیا ہے؟ مستحب اور مکروہ، ٹھیک ہے؟ مستحب مطلب اگر ہم کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ نہیں ملے گا۔ اور مکروہ کا مطلب ہے اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر ہم کریں گے تو ہمیں گناہ نہیں ملے گا۔ مکروہ میں گناہ نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد جو مباح ہے وہ کیا ہے؟ ساری چیزیں مباح ہیں۔ اگر ہم کسی کو جو ہے حرام کہہ رہے ہیں، واجب کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے۔ مطلب وہ ہے کہ جس کے واجب ہونے پر یا جو ہے حرام ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو یا اس کے بارے میں کوئی حکم نہ ہو، وہ مباح ہے۔ یعنی مباح عام چیزیں ہیں۔ پانی پینا کیا ہے؟ پانی پینا کیا ہے؟ جائز ہے، مباح ہے، جس کو ہم جائز بولتے ہیں نا، جائز ہے، جائز ہے، یہی مباح ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ان کو ہم یاد کریں، انشاءاللہ اگلے درس میں ان کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔